ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر فوزیہ، آپ کو بھی ویلکم کہتی ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. کافی عرصے بعد آپ نے چکر لگایا ہے. بس آپ نے بلایا ہم آ گئے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فوزیہ کو آپ نے خاص طور پر ہمارے ساتھ کورونا میں بہت زیادہ ہم نے ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کی تھی، سیگمنٹس کیے تھے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن پھر تھوڑا ٹائم آ گیا کہ ہم لوگ کانٹیکٹ میں نہیں رہے. اب واپس سے آپ کو ڈاکٹر فوزیہ میں نظر آئیں گی. اچھا ڈاکٹر فوزیہ، دنیا بھر میں یہ ساری سپر فلو انفلوئنزا پھیلا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ سپر فلو انفلوئنزا ہے کیا؟ عام بیماری ہے، عام جو فلو ہوتا ہے، یا کچھ یہ ڈفرینٹ ویریئنٹ ہے؟ تھینک یو ویری مچ منیبہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جو سپر فلو جس کا نام دے رہے ہیں، یہ انفلوئنزا تو یہ بہت پرانا ہے وائرس، ہمیشہ سے آتا ہے. سیزنل فلو کی جو ہماری ویکسین بنتی ہے وہ بھی اس وائرس کے اوپر بنتی ہے. اس دفعہ ڈفرینٹ اس طرح ہوا ہے کہ یہ اس میں جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران اومیکرون آ گیا، ڈفرینٹ قسم کی وہ اپنی شیپ چینج کرتا رہتا ہے، ویریئنٹس آ جاتے ہیں، وہ اپنی حیت چینج کرتا رہتا ہے وائرس، تو جس کی وجہ سے ڈفرینٹ اسٹرینز آتی رہتی ہیں. اب یہ کافی عرصے بعد ہے تو وہی والا وائرس، یہ والا انفلوئنزا اے کی ایک سب ٹائپ ہے، یہ والی جو سب کلیٹ کے کہہ رہے ہیں جس کو. یہ جاپان سے اور وہاں دوسرے ملکوں سے، یورپ سے ہوتا ہوا اب یہاں پاکستان پہنچ گیا ہے. بلکہ جو انفلوئنزا اے کی جو سب ٹائپس ہیں ابھی ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہے آپ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے، اور انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ جو اس وقت انفلوئنزا اے پھیلا ہوا ہے اس میں تقریباً 20% اس سب ٹائپ سے اس کا جینیاتی مرکب جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جیسا کووڈ میں ہوتا تھا کہ کچھ اسٹرینز تھیں جو شدت کے ساتھ بیماری پیدا کرتی تھی اور کم پھیلتی تھیں، اور کچھ تھیں جو تیزی سے پھیلتی تھی اور ان کی شدت نہیں ہوتی تھی. یہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ یہ سب ٹائپ جو اب ہمیں ڈیٹیکٹ ہوئی 7 دفعہ اس نے اپنی میوٹیشن کی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس نے ایویڈ کر لیا، مطلب اس نے جو نیچرل آپ کا مدافعتی سسٹم ہوتا ہے نا، اور جس سے آپ کی قوت مدافعت ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے پریویس ویکسین سے، جو آپ نے اپنی احتیاطی تدابیر کی ہوتی ہیں اور آپ کی پاسٹ انفیکشن ہوئے ہوتے ہیں، اس سے جو قوت مدافعت ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے، یہ اس سے اس نے اپنے آپ کو ایویڈ کر لیا، مطلب اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں رہا. تو کیونکہ اب یہ اس طرح کی اسٹرین آئی ہے اور اس جو ویکسین بنتی ہے خطرناک اس طرح، ہاں بالکل، یہ شدت بھی تیزی سے پھیلتا ہے اور شدید بیماری ہو جاتی ہے، مرض بھی شدید ہوتا ہے اور تیزی سے پھیلتا ہے. اوکے. اور کیا اس میں خدا نہ خواستہ کوئی سروائیول ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے؟ امنی بھائی اس میں دیکھیں، ہمیں وائرس تو ہم کافی ہماری عوام سمجھ چکی ہے، ڈیورنگ کووڈ 5-6 سال چلا، لیکن اب یہ دیکھیں جب بھی سردی آتی ہے، سردی کا موسم آتا ہے، وائرس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد ہوگا پریویس پروگرامز میں ہم نے بتایا تھا وائرس ایسی چیز ہے جو خود خطرناک نہیں ہے، جب انسان کے یا جانور کے جسم کے اندر جاتا ہے ان کی مشینری کو استعمال کرتا ہے اور پھر بیماری پیدا کرتا ہے. اور جب خاص طور پہ سردی کا موسم ہوتا ہے اور خشک موسم ہوتا ہے، اس وقت یہ زیادہ پروپیگیٹ کرتا ہے. اگر نمی آ جائے، بارش ہو جائے، تو اس میں پھر یہ اتنا مطلب اس کے لیے یہ والا موسم جو ہے نا بڑا سوٹیبل ہوتا ہے، جس میں وہ اچھے طریقے سے اپنا کام دکھا سکتا ہے. اچھا، میں بلال کی طرف آؤں گی. بلال، اتنی صورتحال اگر خراب ہے، پوری دنیا اس سے جونج رہی ہے، پھر پاکستان میں صورتحال خراب ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سپر فلو کا شکار ہے، تو اس کی ویکسین یا ٹیسٹنگ کے حوالے سے فقدان نظر آ رہا ہے. تو پنجاب حکومت جو ہے، محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے کیوں نہیں فلو ویکسین خریدی گئی ہے؟ نہ خریدنے کے کیا اسباب ہیں؟ اگر منیبہ یہی سڑکیں ہوتی یا کوئی پرومیننٹ چیزیں ہوتی تو کل ہی وہ آ جاتے، تزئین و آرائش رینوویٹ کر دیا جانا تھا. دیکھیں، یہ ہمارے ملک کے اندر جو پولوشن ہے، انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں، کلائمیٹ جو چینج ہے، اس کا امپیکٹ اب ہماری ڈائریکٹ ہماری زندگیوں کے اوپر پڑ رہا ہے. ہمارا جو لائف سرکل ہے وہ بھی 5 سے 7 سال جو ہے یہ کم ہو رہا ہے، اسموک کی وجہ سے، ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے. یہی وہ ایفیکٹس ہیں جب اس طرح کے وائرس ملتے ہیں. چونکہ آج کل آپ نے موسم تو دیکھا ہوگا، آج سے کچھ 2-4 دن پہلے تک بھی اسموک بہت زیادہ تھی، جس سے چھوٹے بچے شدید متاثر ہو رہے ہیں. ہر گھر میں جو بچہ چھوٹا موجود ہے، لاہور کے مختلف ایسے علاقے جہاں پہ 600 700 800 ایکوالٹی انڈیکس ہے، بالکل ایسی ہے. تو بالکل اب جب آپ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہر بندہ، دیکھیں آپ اس وقت فلو کا شکار ہے، میں بھی اس وقت فلو کا شکار ہوں، مجھے بھی اینٹی الرجی کھا کے آنی پڑی ہے. میڈم کا مجھے نہیں پتا یہ شکار ہے کیونکہ خود وائرس میں ویکسین لے رہتی ہیں.
تو الٹیمیٹلی ہر بندہ افیکٹ کر رہا ہے, کوئی خوش کھانسی سے کر رہا ہے, کوئی فلو سے کر رہا ہے, کوئی چیسٹ انفیکشن سے کر رہا ہے. آگے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بڑے ولنریبل پوزیشن میں اس وقت آ چکے ہیں, چونکہ آگے سردی جب اب یہ پڑنی ہے تو پھر اس کے بعد نمونیا بھی ہونا ہے, وائرس آلریڈی موجود ہے. دیکھیں یہ خاص کر یہ جو سپر فلو آیا ہے, اس سے پہلے بھی H1N1 آیا ہے, ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ یہ فلو سے امریکہ میں بہت زیادہ مواد ہوتی ہیں, یورپ میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کو اتنا لائٹ لیتے ہیں, انفلوئنزا کو, H1N1 کو, پھر ابھی یہ سپر فلو آیا ہے, کہ ہماری جو گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہ تو اپنائی ہیں, نہ اس کے لیے کوئی اویئرنیس کیمپین شروع کی ہے, نہ لوگوں کو کچھ بتایا ہے. اس سے پہلے جو تھوڑا بہت کام ہوتا تھا کہ مطلب ڈی جی ہیلتھ میں غریب مریضوں کے لیے فلو کی ویکسین پروکیور کی جاتی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دی جائے, لگائی جائے. آج کل تو وہ بھی پروکیور کرنا بند کر دی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیسٹنگ ہے بیسیکلی انفلوئنزا جو H1N1 ہے, بیسک جو اس کی کٹس ہی موجود نہیں ہیں ہمارے ہاں. یہاں پہ جو 2-3 BSL-3 لیبس ہیں جو کہ کووڈ کے زمانے میں بنائی گئی تھی, وہ وہاں پہ ٹیسٹ وہ مشینیں نہیں چل رہی, ان کے پاس ٹیسٹ کٹس ہی نہیں ہیں. تو جب H1N1 کی نہیں ہے تو جو سپر فلو آیا تو اس کو تو بالکل بھی نہیں ہے, اس کی تو بالکل بھی نہیں ہے. تو ابھی جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ وہ NIH میں ہو رہا ہے, تو ابھی ہم ان سے رپورٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ میں نے جو 2-3 دن پہلے وہاں پہ بھی اپنے ایک سورس سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں ہو رہی نا سپر فلو کی جو H3N2 کی جو کٹس ہے وہ ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی تو سچویشنز ہیں, لا علم ہے. ابھی تک ڈی جی ہیلتھ آفس پنجاب نے ایک مراسلہ جاری کیا, وہ بھی انہوں نے سپر فلو کے حوالے سے نہیں کیا, وہ بھی صرف انہوں نے انفلوئنزا وائرس جو موسمی فلو ہے جو کہ H1N1 ہے اس کے حوالے سے کیا. تو اس طرح کا جب ایٹیچیوڈ ہوتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ ایک روٹین کی بیماری ہے, کوئی مرتا ہے تو مرنے دو, کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہونے دو. آپ یقین کریں کہ اس کا ان بیماریوں کی وجہ سے جو 2-3 ہیں, انفلوئنزا ہو گیا, اسموک ہو گیا, انوائرمنٹل جو ایشوز ہو گئے, ہماری جو لائف ہے ڈائریکٹ اس سے افیکٹ کر رہی ہے. اور پنجاب حکومت اور محکمہ صحت تقریباً آپ یقین کریں سویا ہوا ہے. اس کی روک تھام کے حوالے سے کسی بھی قسم کے جو اقدامات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. چلے ہم کوشش کریں گے کہ پنجاب حکومت کو اور محکمہ صحت کو جگا سکیں اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو ڈاکٹر صاحب آپ جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جو ہے نا اس میں کام کر رہی ہیں, تو وہاں پر ہو رہی ہے اس کی ٹیسٹنگ؟ وہاں پہ بالکل ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ یہاں پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہم نے جب کووڈ لیب بنائی 2020 میں فنکشنل تھی ٹوٹلی, اٹ واز دا فرسٹ BSL-3 لیب. اس کے بعد 2021 میں اس کو پلمنری پیتھوجن لیب ڈکلیئر کیا گیا, اور اس کے شارٹلی آفٹر ہم نے فل امپلیمنٹیشن کر دی پلمنری پیتھوجنس کی. پلمنری پیتھوجنس ہوتے ہیں جو نظام تنفس کے کو جو جراثیم اٹیک کرتے ہیں, وہ بیکٹیریل ہوں, فنگل ہوں, وائرل ہوں, ان کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں. اور ہم NIH کے توسط سے یہاں پہ ایسے اسپیشل ٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ کووڈ, انفلوئنزا A, انفلوئنزا B اور ایک اور 2 قسم کے وائرسز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سانس کے نظام کو افیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ان کی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. ہاں یہ جو ابھی نئی جو ویریئنٹ آیا ہے اس کی صرف ابھی NIH میں انہوں نے کچھ دنوں پہلے انہوں نے شروع کیا ٹیسٹ, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کب آپ کا ویریئنٹ آ جائے گا, اس لیے ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتی یہ والی کٹس. اب کیونکہ ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے کہ 20% تقریباً ان میں سے یہی والی جنیاتی مرکب ہے, تو وہ میرا خیال ہے جو جہاں جہاں ان کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں انفلوئنزا لائک النس کے لیے, ساری جس کو کہتے ہیں سب ایکیوٹ ریسپریٹری النس کہ پیشنٹ کو بخار ہوتا ہے, اس میں کافی دنوں تک بخار ہوتا ہے, ایک دم سے ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ ہو, ایک دم سے تیز بخار ہوگا, کافی دنوں تک رہے گا. سپر فلو میرا خیال ہے ایک جو ہے نا کوئی سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے, آل تو یہ ویسٹرن کنٹریز یوز کر رہے ہیں. تو اس کو کیا ٹرمینالوجی ہم دیں گے پھر؟ اس کو ٹرمینالوجی تو ہم ہے انفلوئنزا ہی ہے, اس کو انفلوئنزا ہی کہیں گے. انفلوئنزا A جو ہوتا ہے تھوڑا شدید ہوتا ہے, انفلوئنزا B اتنا شدید نہیں ہوتا. اور اس میں جو ہمارے بزرگ ہیں 65 سال سے اوپر کے, 2 سال سے نیچے کے بچے, حاملہ خواتین, اور جن کے ابھی نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں بالکل وہ خواتین, اور ایسے لوگ جو کہ پرانی متعدی بیماریوں, متعدی نہیں جس کو کرونک النس کہتے ہیں, جو دل کے عارضے میں ہوتے ہیں, ذیابیطس کے مریض ہوتے ہیں,
خدا نہ خاصا کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر پیچھے رہ کون گیا؟ ہاں نہیں اب پھر پیچھے ہم رہ گئے. ہاں ہم رہ گئے، ہم بھی افیکٹڈ ہیں، ہم ہی افیکٹڈ ہیں. ہم نے باہر آنا ہوتا ہے، ہم نے ایکسپوجر ہمارا زیادہ ہوتا ہے، ہم رہ گئے. ہم کیا کریں؟ منیبا پھر اس کا یہ کریں کہ ہم لوگ جو جاتے ہیں باہر سے وہی والی کووڈ والی احتیاط کریں، کیونکہ سردی ہے، سب نے اکٹھے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا اگر زیادہ میٹنگ کرنی ہے، حکومت جو ہے وہ ویکسین نہ لے کر آئے، حکومت جو ہے باقی چیزیں ٹیسٹنگ نہ کرے، ہم لوگ احتیاط کر لیں. ضرور حکومت میرا خیال ضرور کرے، اور جو کہ پہلے ویکسین بن چکی ہے اس سال کی، یہ ہر سال بنتی ہے ویکسین، کہ جیسے جیسے ہے یہ چینج کرتا ہے ہر سال ویکسین بنتی ہے. اس دفعہ جو ویکسین بن کے آ چکی ہے اس نے آلدو اس والی سب پلیٹ کے کو کور نہیں کیا، لیکن ایون دین کیونکہ یہ والا انفلوئنزا اے کے اگینسٹ تو اس میں ہے نا مدافعت، پھر بھی کوریج کرے گی. اس وقت سب سے زیادہ افیکٹو چیز یہی ہے کہ ویکسینیشن کریں، انفیکشن پریونشن بھی کریں، انفیکشن کنٹرول بھی کریں. مطلب اگر ابھی لوگ جو ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کا شکار نہ ہوں تو وہ ویکسین کروا لیں. ویکسین کروائیں، ضرور کروائیں، وہ افیکٹو ہوگی. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو کوریج دے گی. اور اگر ہو جاتا ہے آپ کو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ارلی اینٹی وائرلس دیں جو ڈاکٹر دے گا، خود سے نہیں کچھ لینا آپ نے. آپ اپنے لیکوڈس کی جو ہے زیادہ کر دیں تاکہ وائرس کو واش آؤٹ کرنا ہے آپ نے. اس میں آپ یخنی لیں، آپ سوپ لیں، آپ ادرک کا پانی لیں، قہوے لیں، وائٹامن سی، یہ جو سنگترے کا جوس، لیمو پانی، یہ زیادہ سے زیادہ پئیں آپ تاکہ یہ واش آؤٹ ہو سکے. اور ویکسینیشن ضرور کروائیں. ویکسینیشن ضرور کرائیں. اب ویکسینیشن تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہہ دیا کہ کرا لیں. کہاں سے کرائیں ہم؟ ویکسینیشن مل رہی ہے؟ دیکھیں وہ سمپل والی مل رہی ہے پرائیویٹ انفلوئنزا کی جو ہے. ہاں ایک تو سمپل والی مل رہی ہے اور ایک پرائیویٹلی مل رہی ہے، لیکن وہ جو مل رہی ہے وہ کاسٹلی ہے اور اتنی اویلیبل بھی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں جو میجورٹی آف دی پیپل ہیں بڑے پور ہیں، یہ وہ ویکسین افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو 2 ویکسین اس وقت لگنی چاہیے، ایک نمونیا کی ہے اور ایک فلو کی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں کی کاسٹ لگائیں تو میرا خیال 10 سے 12 ہزار روپے کی بنتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ خرید سکے. پھر ریگولر جو میڈیسن ہے وہ بھی کروانی پڑتی ہیں. پھر آگے جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسینیشن کی ضرورت ہے. تو یہ ضرورتیں تو آپ کو پتہ ہے پھر پریونشن پہ آ کے یہ چیزیں تو موجود ہی ہیں. تو پھر آ جاتا ہے کہ ہمارے محکمہ صحت کیا کر رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ہم نے ان چیزوں کو جو اس وقت جس چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے ان کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا بڑی پور قسم کی پالیسی ہے، اسٹریٹجی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ہم آ رہے تھے، میں دیکھ ہی یہی رہا تھا، میرے گھر میں میری بیٹی ہے وہ اکثر چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے بیمار رہتے ہیں. اسی طرح اور جتنے بچے ہم نے دیکھے ہیں وہ سارے بیمار رہ رہے ہیں. یہ ہمارا سموگ، یہ ہمارا یہ جو اس وقت انوائرمنٹل ایشو ہے، یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہمارا بن چکا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی صورت نگلیکٹ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ اس ایشو پہ ہمیں ہنگامی جو اقدامات کرنے کی وہ ضرورت ہے، ورنہ ادروائز جس طرح آپ کو اس وقت فلو کا شکار ہے، اسی طرح ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہم نے یہ تو گنوا دیا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے یا بزرگ ہے، تو جو نوجوان نسل ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ڈپریشن کا اس وقت شکار ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ بھی اس وقت ہارٹ کے ایشوز کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے. شوگر بلڈ پریشر ان کو ہو رہے ہیں. تو پیچھے پھر رہ کے گیا یہ اس وجہ سے ہمیں اپنی پالیسیز کو، اسٹریٹجیز کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی جو یوتھ ہے ان کو انکریج کرنا پڑے گا. خاص کر یہ جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں، یہ جو روڈز بنا رہے ہیں، یہ جو دیگر ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی بنائیں، لیکن دیکھیں کہ فی الحال ضرورت کس چیز کی ہے. بالکل اگر محکمہ صحت میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ پورے پاکستان آپ کا اس چیز سے افیکٹ ہوتا جا رہا ہے، فلو کی وجہ سے افیکٹ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ وہ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو پریکاشنری میئرز ہیں، جو ویکسین ہے، جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں، وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اس حوالے سے لوگوں کو پرووائڈ کریں چیزیں، نہ کہ ہم لوگ برجز بنا رہے ہیں، ہم روڈز بنا رہے ہیں، باقی ترقیاتی وہ بھی نہیں نہ بنا رہے ہیں، یا تو وہ بھی ٹھیک طرح بنا رہے ہو نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ اگر یا تو آپ ٹھوکر سے ادھر آئیں، آپ کو پہلے 30 منٹ لگتے تھے، اب آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. ٹریفک اتنی جیم رہتی ہے. جو ہمارے وارڈنز ہیں ان کا ساری جو اٹینشن ہے وہ چلان کرنے پہ ہے، ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے اوپر تو ہے نہیں. تو دیکھو
اصول بنا دینا یا قوانین بنا کے سخت کر دینا، پہلے ہم اپنی جو لوگوں کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو تو بہتر بنا سکیں، لوگوں کو اچھا روزگار دے سکیں، لوگوں کو اچھی تعلیم دے سکیں. دیکھیں جب تک اچھا روزگار اور اچھی تعلیم ملے گی یہ ساری چیزوں کا چیلنجز کا ہم سامنا کر لیں گے. تو اس وجہ سے جو ہیلتھ اور جو تعلیم ہے اس پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری تمام جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں کہتی ہیں کہ صحت اور تعلیم ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، نظر نہیں آتا. لیکن کل مجھے سی ایم پنجاب نے ایک پریس ریلیز میں نے ان کی دیکھی اور مختلف چینلز پہ چڑھی، مجھے اس پہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ اب تمام محکموں کے اندر ہم احتساب کریں گے اور خاص کر ایسے ادارے جن کے اندر کرپشن ہو رہی ہے تو ان کو ہم اب کرپشن کر کے بھاگنے نہیں دیں گے، تو احتساب کیا جائے گا. دیکھیں پیسہ بھی ہے، مطلب اگر محکمہ صحت کی بات کریں تو اچھا خاصا ان کے پاس تقریباً 400-500 ارب روپیہ ملتا ہے کہ چیزوں کو مینیج کرنے کے حوالے سے، لیکن چونکہ بیماریاں اتنی بڑھ رہی ہیں پھر بھی لائبلٹیز ایک طرف ہے اور جو ایون کہ جو پروکیورمنٹ کے معاملے میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، پھر مینجمنٹ کے بڑے ایشوز ہیں. کچھ جگہوں پہ نااہل جو پرنسپل ایم ایس بھی لگائے ہیں جن کی وجہ سے پھر چیزیں جو ہیں کنٹرول نہیں ہو پاتی. تو اس طرح کی بڑے جو کریٹ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے اب فضائی آلودگی بھی ہے باہر بہت زیادہ، ایئر کوالٹی انڈیکس ہمارا بہت زیادہ پور ہوتا جا رہا ہے، تو کیا اس وجہ سے بھی یہ ٹریگر ہو رہا ہے اور اگریسو ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اسموگ ہے کیا چیز؟ اسموگ اور فوگ، اس میں جو کیمیکلز ڈفرینٹ ہماری گاڑیاں کہ ایسی ہیں جو ایمٹ کرتی ہیں، یہاں پہ ہمارا مطلب ایک فیکٹر نہیں ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہیں دیٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز اسموگ. اسموگ کے اندر ہوا کے اندر یہ کیمیکل ذرات معلق ہوتے ہیں. اسی طرح جو وائرس ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ بات کرنے سے ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اور یہ ایک وائرس اکیلا نہیں ہے. سپر فلو والا جو ہماری ابھی سب کلیٹ کیا ہے اس کے ساتھ کووڈ بھی پازیٹیو آ رہا ہے آج کل، انفلوئنزا بی بھی پازیٹیو آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. کووڈ بھی ہے ابھی تک؟ کووڈ بھی ہے ابھی تک. تو اس لیے آپ کی جو اس میں علامات آئیں گی ڈفرینٹ قسم کی آئیں گی، جس میں اسموگ کا ایلیمنٹ جو گلے میں خراش ہوگا، ایک دم سے ہائی گریڈ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور اس میں سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. جو دمے کے مریض ہیں ان میں تو ایک دم سے ایگریویشن ہو جاتی ہے. اسی لیے جب یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں ہمارے لنگس کو تباہ کر رہی ہیں، تو اس میں پرائمری ہیلتھ کیئر اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر دونوں کے مل کے کلینکل بھی اور ڈائگنوسٹک بھی، پریونشن بھی اور کنٹرول بھی، ہر چیز میں بہت ڈیلیجنٹلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی اس طرح کا مریض ہے وہ خود گھر میں اپنی ٹریٹمنٹ نہ کرے، ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرے. ہمارے جو ہاسپٹلس کو ہے وہ تیار رہنا چاہیے ایڈمیشن کرنے کے لیے، تاکہ کسی کو ہنگامی بنیاد پہ ایڈمٹ کرنا پڑے یا ان کو سپورٹ دینی پڑے اپنے ریسپریٹری سسٹم کو، تو اس چیز کا انتظام ہونا چاہیے اس وقت. منیبا نے بھی جیسے سنا ہوگا نا WHO کی ریکمنڈیشن آئی تھی کہ اسموگ کی وجہ سے جو اپنا کا لائف سائیکل ہے وہ 5 سال کم ہو رہا ہے. تو لگتا تھا کہ یار آج سے 2-4 سال پہلے جب میں نے بھی یہ ریکمنڈیشن پڑھی تھی میں کہا یار پتہ نہیں کیسے لائف ہے. اب 2-3 سال جب مسلسل اسموگ ہونا شروع ہو گیا تو پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح کنسسٹنٹلی کف رہ رہی ہے، فلو ہو رہا ہے، لنگس پہ آپ امیونٹی کم ہو رہی ہے. تو لاہور میں رہتے ہیں نا تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا. میں ذرا بھی پچھلے دنوں باہر گئی ہوئی تھی پھر واپس آئی ہوں تو آپ اسلام آباد کی وہاں پہ تھوڑا سا محسوس ہوا. جیسے ہی لاہور میں انٹر ہوئی ایک لگتا تھا کالا بادل پورا چھایا ہوا ہے، ایک لیئر لگ رہی ہوتی ہے آپ کی پوری جو آپ کی فضا کے اندر ہے اور آپ اس کو فیل کر پا رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ انہیل انہیں کرتے ہیں اور وہ اسمیل جب آ رہی ہوتی ہے. تو جتنے بھی لاہوری وہ تو اس چیز کو اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہوں گے کہ کس چیز کو مطلب کیا چیز ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو خیر پھر بھی آپ لوگوں نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. انفلوئنزا کی آپ ویکسین کروا سکتے ہیں تاکہ اس کی شدت جو سپر فلو کی شدت ہے اس سے بچا جا سکے. باقی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈائٹ کے ساتھ جو ہے نا بہتر رکھنے کی کوشش کریں. محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہے، پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ آئے اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.